अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। क़ारी मोहम्मद आरिफ मुस्तकीम, मैनेजर शोबा हिफ्ज़ नाज़र आपसे मुखातिब हूँ। हमारे शोबे ने आपके इदारे के अंदर हिफ्ज़ुल कुरान को बेहतर बनाने के लिए हिफ्ज़ एकेडमी कैलेंडर मुतारफ़ करवाया है। हमें इस बात का अंदाज़ा है कि आपका ताल्लुक़ असरी तालीम से है और असरी तालीम के तकाज़े और हैं, शोबा हिफ्ज़ुल कुरान के तकाज़े और हैं। यकीनन शोबा हिफ्ज़ुल कुरान के तकाज़ों को जब तक ना जाना जाए तो आप अच्छे तरीके से शोबा हिफ्ज़ के अंदर बेहतरी नहीं ला सकते हैं। चुनाचे हमने वो तमाम चीज़ें जो इन तकाज़ों के अंदर मौजूद हैं उनको एक पूरी तरतीब के अंदर आपके सामने रखा है और वो सारी चीज़ें हमने एकेडमी कैलेंडर के अंदर डाल दी हैं। अगर आप इस एकेडमी कैलेंडर को चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा इसके शुरू के अंदर हमारा जो सिस्टम है वो बताया गया है कि इस सिस्टम के तहत हम किन किन कामों को सरअंजाम देते हैं, जिसके अंदर इम्तहानात का पूरा निज़ाम बताया गया है कि माहाना इम्तहान कौन लेगा और उसके तकाज़े क्या हैं, उसके अंदर कौन से नंबर्स होंगे। फिर मिड टर्म जो इम्तहान है वो कौन लेगा और उसके अंदर कौन कौन से नंबर्स होंगे। फिर इसके साथ साथ जो टर्म का फ़ाइनल एक इम्तहान होता है वो कौन लेगा और उसके नंबर्स कैसे होंगे। फिर इसी तरीके से जब साल ख़त्म होगा तो फ़ाइनल टर्म का इम्तहान कैसे होगा और उसकी पोजीशन कैसे बनेगी, ये सारा हमने ज़िक्र किया है। उसके बाद मॉनिटरिंग का ज़िक्र किया है, ट्रेनिंग का ज़िक्र किया है और फिर बाकी चीज़ों के बारे में हमने बताया है कि किस तरीके से आपने अपने निज़ाम को लेकर चलना है। इसी तरीके से हमने इसके अंदर उन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की है जो शोबा हिफ्ज़ुल कुरान के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए एक निसाबी सरगर्मियों के तौर पर हमने वो चीज़ें डाली हैं। उसके अंदर हमने दो बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा है कि जो प्रोग्राम या जो मुकाबला किसी ब्रांच लेवल से ऊपर होता है, रीजन लेवल का या हेड ऑफिस लेवल का, तो उसमें तो ब्रांचेस पूरी दिलचस्पी लेती हैं, लेकिन जो क्लास लेवल का होता है या ब्रांच लेवल का होता है तो उसमें उसी तरह दिलचस्पी नहीं ली जाती। लेकिन हमारी कोशिश और ख्वाहिश है जितनी भी मुकाबला जात हैं उनको क्लास लेवल पर और ब्रांच लेवल पर फोकस करें और उसमें कोशिश करें इस बात की कि सारे बच्चों को मौका मिले, जिससे उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारा जो निज़ाम है उसके अंदर उसके असरात नज़र आएंगे। दूसरा काम हमने इस एकेडमी कैलेंडर के अंदर जो किया है, बच्चे के अंदर ख़ुद एतमादी को पैदा करने की कोशिश की है। बच्चे को जो ख़ुद एतमादी पैदा करते हैं उसके अंदर हमने वो मुकाबला जात रखे हैं जो बच्चे के अंदर ख़ुद एतमादी पैदा करते हैं। हम ये समझते हैं हिफ्ज़ुल कुरान और ख़ुद एतमादी दोनों एक साइकिल के दो पहिए हैं। अगर हिफ्ज़ होगा तो उसके साथ ख़ुद एतमादी होगी तो फिर कोई फ़ायदा है, वरना जितना अच्छा याद हो अगर ख़ुद एतमादी ना हो तो बच्चा कहाँ सुना पाएगा। चुनाचे इस चीज़ को डेवलप करने के लिए, बेहतर करने के लिए हमने एक पूरा निज़ाम यहाँ पर एक बनाया है। तीसरे नंबर पर हमने बच्चे के अंदर अच्छी चीज़ें पैदा करने के लिए जो शोबा हिफ्ज़ुल कुरान के लिए बेहतर हैं वो हमने इसके अंदर रखी हैं। मसलन बच्चों के अंदर शौक़ पैदा करने के लिए अमीन क्लास का एक निज़ाम है। बच्चों के अंदर शौक़ पैदा करने के लिए वाइट बोर्ड को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का एक निज़ाम है। इसी तरीके से बच्चों के अंदर हौसला पैदा करने के लिए आपके स्कूल के अंदर होने वाले तमाम फंक्शंस, चाहे वो खेलों के मुकाबले हों या तकरीर के मुकाबले हों या कोई आर्ट का मुकाबला हो, उन तमाम चीज़ों को वैसे ही रखा है जैसे आपके स्कूलों के अंदर दीगर एकेडमी कैलेंडर के अंदर ये चीज़ें रखी हैं, ताकि आप लोग या आपके बच्चे अपने आप को अलग से महसूस ना करें और बड़े अच्छे तरीके से वो अपनी तालीम भी जारी रखें और स्कूल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ से फ़ायदा भी उठा सकें। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप दारे अरकम स्कूल के तमाम असातिज़ा किराम को जो इस कुरान के शोबे से वाबस्ता हैं उनके साथ बैठकर इज्तिमाई मुताला करें। इसमें जो सवाल भी उठते हैं उन तमाम सवालों को आप देखें और देखने के बाद हमसे अगर रब्ता करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी
کیونکہ آپ کی تجاویز اور آپ کے سوالات کے نتیجے کے اندر ہی ہم اپنے کام کو مزید بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ آئیے ذرا ہم اس اکیڈمی کیلنڈر کا جائزہ لیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں اور ہم نے اس پر عمل درآمد کیسے کرنا ہے۔ شروع کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے کے ساری وہ ہیں جس کے اندر اس نظام کو بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے اندر وہ تمام چیزیں رکھی ہیں جو مقابلہ جات ہیں، اور مقابلہ جات کو صرف مقابلہ جات نہیں رکھا بلکہ اس کے آگے بتا دیا ہے کہ اسے ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں، تاکہ اس کو پوری روح کے ساتھ یہ سارا کام کیا جائے۔ ہم نے باقی جتنے کام ہیں ان کو ماہانہ بنیادوں پر تقسیم کر دیا ہے تاکہ آپ کو صرف پلاننگ کرنی پڑے اور ایک ترتیب دینی پڑے، اسی ترتیب سے آپ جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے اس کو بہتر انداز میں کر سکیں۔ اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہم نے 3 قسم کی چیزیں رکھی ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہم نے رکھی ہے وہ بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے امین کلاس کا تقرر ہے۔ دوسرے نمبر پر بچوں کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے ہر جمعے کا دن اس کو سبکی والا دن ہم نے قرار دیا ہے تاکہ اس دن بچے سبکی کا مقابلہ کریں اور سبکی کا ٹیسٹ ہو۔ اسی طریقے سے جب ماہ ختم ہو تو اس ماہ کے اندر جو بھی بچوں نے منزل سنائی ہے اس کو دوبارہ ریوائز بھی کر لیں اور اس کا ایک مقابلہ بھی ہو جائے تاکہ جو بچوں نے یاد کیا ہے اس کو اچھے طریقے سے بچے یاد کر لیں اور بچے کو حوصلہ بھی ان کا ہو اور خود اعتمادی بھی پیدا ہو، اس لیے ہم نے ان کے لیے مقابلہ بھی رکھا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا ہم نے جو کام کیا ہے، بچے کے اندر شعبہ حفظ کے اندر پڑھتے ہوئے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو پروان چڑھانے کے لیے چند ایک چیزیں رکھی ہیں، جس کے اندر لہجہ ایک اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے لیے ہماری ترتیب جو یہاں پر ہے اس کو ذرا مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم نے بہت سے تجربات کیے ہیں، اللہ نے عزت دی ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر ایک مقررہ قاری صاحب کا لہجہ اور ایک مقررہ رکوع اس کو پڑھایا جائے، اس کو سنایا جائے۔ 1 ماہ تک مسلسل جب آپ یہ کریں گے تو بچوں کے اندر خود سے ایک شوق پیدا ہو جائے گا۔ آپ کے ہاں ساؤنڈ سسٹم موجود ہوگا تو کوئی ایک دن مقرر کر لیا جائے جس میں بچے اسی لہجے پر پریکٹس بھی کریں اور وہ سنا بھی پائیں۔ اسی طریقے سے دوسرا جو کام ہم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو سکولوں کے اندر ہوتی ہیں ان کا یہاں پر بھی ہم نے انعقاد کیا ہے، لیکن اس کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ مثلاً آرٹ مقابلہ ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے موقع پر ہے، تو ہم نے اس کو دوسرے انداز میں کیا ہے کہ اس کے اندر عربی جو اسلامک آرٹ ہے اس کا وہ دن بھی بنتا ہے، تو ہم نے اس کے اندر اسلامک آرٹ کا ایک نظام رکھا ہے تاکہ بچے اچھے طریقے سے اسلامک آرٹ کے مختلف جو طریقہ کار ہیں اس کے مطابق اپنے ہاتھ سے چارٹ لکھیں اور چارٹ لکھ کر وہ پیش کریں اور مختلف اس کے جو خط ہیں اس کے بارے میں بھی جان سکیں۔ اسی طریقے سے ہم نے بچوں کو شوق دلانے کے لیے ملٹی میڈیا ہر سکول کے اندر موجود ہوتا ہے یا LCD موجود ہوتی ہے، تو وہاں پر YouTube سے کوئی اچھے قاری صاحب کی تلاوت نکال لی جائے اور بچوں کو سنایا جائے اور بچے اس کو سن کر ان کو ایک شوق پیدا ہو۔ بچوں کے جو مقابلہ جات ہیں جس کے اندر ایک مقابلہ ہم نے رکھا ہے تحسین لہجہ کا، ایک منزل مقابلہ رکھا ہے، اور اسی کے ساتھ ملٹی میڈیا پر تلاوت سنانے کا ہم نے ایک اہتمام کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ جب ایک اچھی سماعت بچوں کو ملتی ہے، سننے کی ایک اچھی تلاوت ملتی ہے، تو بچے اس کو کاپی بھی کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے آواز کو ڈھالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ آخری جو چیز جس کا میں ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ اگر بچے کو کوئی نصیحت کرنی ہے تو وہ نصیحت روزانہ الگ الگ ہو، الگ الگ موضوع پر ہو، تو بچہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے اپناتا نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک اصول بھی ہے، جب مسلسل روزانہ ایک ہی بات کہی جاتی رہے، ایک ہی چیز سے متعلق باتیں ہو رہی ہوں، موضوع ایک ہی ہو، تو اس کے نتیجے کے اندر بچوں میں شوق بھی پیدا ہوتا ہے، بچوں کے ذہن کے اندر بات بیٹھ بھی جاتی ہے
اور بچے پورا کا پورا اس طرف توجہ بھی کرتے ہیں۔ تو ہم نے ہر ماہ کی ایک تھیم دی ہوئی ہے جس کے اندر اسی موضوع سے متعلق احادیث، اسی موضوع سے متعلق کوئی واقعہ، اسی موضوع سے متعلق کوئی ایکٹیویٹی جو بھی آپ اس میں سر انجام دینا چاہے آپ وہ کروا سکتی ہے، تاکہ بچوں کے اندر وہ تمام جذبات یا وہ تمام اخلاقی تربیت ہم لوگ اسے کر سکیں۔ یہ کام ہوگا کیسے؟ اس کے لیے صرف 2 باتیں میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو ماہانہ میٹنگ ہے اس کو ہر صورت آپ لوگ کروائیں۔ اس ماہانہ میٹنگ سے قبل اپنے اساتذہ سے ماہانہ رپورٹ منگوا لیں، اور اس ماہانہ رپورٹ پر آپ اپنے کمنٹس لکھ لیں، اور پھر اس ماہانہ رپورٹ کے اندر آپ تیاری کر کے بیٹھ جائیں گے، اور جو اپ کمنگ پروگرام ہوں تو ان کے لیے آپ ایک پلاننگ کر لیں، اساتذہ کرام کی ڈیوٹیز لگا لیں، اور انہیں کہیں کہ وہ یہ کام ہر صورت کے اندر اپنی کلاس کے اندر کروائیں۔ تو مجھے امید ہے جو تعلیمی ہمارا کام ہے وہ متاثر بھی نہیں ہوگا، اور آپ بڑے اچھے انداز اور بہتر انداز کے اندر اس اکیڈمک کیلنڈر کو فالو بھی کر لیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس اکیڈمک کیلنڈر کی تمام چیزیں آپ کے سامنے بڑے اچھے انداز اور مناسب انداز سے میں نے رکھ لی ہوں گی۔ آپ کے تجاویز یا اس کام کو مزید بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی آپ کی طرف سے کوئی سوال ہوگا ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگ اس حوالے سے سوچیں، اس پر عمل درآمد کی کوشش کریں، اور پھر ہمیں اس حوالے سے اپنی تجاویز دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ بھی رکھے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قرآن مجید کی ہی کا سایہ عطا فرمائے اور اس کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔